السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کی میں نے تلاوت کی ہے اور جیسا کہ نون کھلے گا. آج دراصل حافظ حفیظ صفات باری تعالیٰ پر خطبہ ہوگا اور یہ خدا تعالیٰ کی حفاظت کی تمام آیات میں سے سب سے نمایاں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم بذات. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ آواز پیدا ہو رہی ہے کہیں سے، ترجمے کی آواز ادھر آ رہی ہے. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتاز ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. پہلے میں لغوی ترجمہ کر دیتا ہوں حافظ رفیق کا. حفظ المال والسر حفظاً رہا ہو، مال اور راز کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا. بس حفاظت میں صرف مال جان کی حفاظت نہیں بلکہ راز کی حفاظت بھی شامل ہے. یقال فلان حفیظ علیکم و حافظنا، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہماری طرف سے تم پر حفیظ یا حافظ یا نگران ہے. الحافظ والحفیظ الموکل بالشیء یحفظہ. حافظ رفیق کا مطلب ہے ہر وہ شخص جس کے سپرد کسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. مگر یہاں اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خود حفاظت فرماتا ہے اس کے سپرد حفاظت نہیں کی جاتی.
ترمذی کتاب فضائل میں اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ المومن کی پہلی آیت الہ المسیح تک اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھے گا تو وہ ان دونوں کی بدولت شام تک حفاظت میں رہے گا، اور اگر کوئی یہ دونوں شام کے وقت پڑھے گا تو صبح ہونے تک وہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح ترمذی کتاب فضائل قرآن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کی چوٹی کا حصہ سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک عیب سے پاک، تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف، جس کا نام ہے اللہ، اس کے بغیر کوئی بھی پرستش و فرمانبرداری کا مستحق نہیں، دائم اور باقی تمام موجودات کا مدبر اور حافظ، جس کو کبھی سستی، اونگ اور نیند نہ ہو، اسی کے تصرف اور ملک اور خلق میں ہیں، اسی کے تصرف اور ملک اور خلق میں ہیں۔ آسمان و زمین اس کی ہستی اور یکتائی کو ثابت کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہ اس کی کبریائی عظمت کے باعث اس پاک ذات کی پروانگی کے سوا کسی کی سفارش بھی کر سکے، بس کسی کو مقابلہ و حمایت کی کوئی سکت کیا ہوگی۔ وہ جانتا ہے تمام جو کچھ آگے ہوگا اور جو کچھ گزر چکا ہے۔ موجودات کی نسبت کیا کہنا ہے، کوئی بھی اس کے علم سے کسی چیز کا اس کی مشیت کے سوا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا کامل علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے کبھی نہیں سکتا، وہ شریک اور جوڑ سے بلند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نہ یہ ترجمہ مسیح علیہ السلام کا ہے، نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے، نہ نیند اسے پکڑتی ہے، یعنی حفاظت مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ چشمہ معرفت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زندگی و آسمان سمائے ہوئے ہیں، اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے، اور وہ نہایت بلند ہے، کوئی عقل اس کی کنوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب کرسی کے متعلق یہ تصور ہے کہ کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، مگر یہاں کرسی سے مراد ہرگز خدا تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، بلکہ کرسی کو خدا تعالیٰ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں جو جاہل علماء ہیں ان کی تفسیریں بھی حیرت انگیز ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میز اور کرسی بھی ہوا کرتی تھی؟ اور فرمایا، اس نے پھر جواب دیا، جاہل، قرآن کریم میں آیت الکرسی نہیں کبھی پڑھی تم نے؟ تو یہ علماء کے حال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نئی روشنی بخشی ہے، اور آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان کہ آپ نے قرآن کا سچا علم ہمیں عطا کیا۔ فرماتے ہیں سب کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں، اور وہ نہایت بلند ہے، کوئی عقل اس کی کنوں تک پہنچ نہیں سکتی، اور نہایت بڑا ہے، اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا، اور یہ محض ایک استعارہ ہے، اس کی جتلانا موضوع ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں، اور ان سب سے اس کا مقام دور تر اور اس کی عظمت ناپیدا کنار ہے۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات میں سے عبارت درج ہے، یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا،
اور ان کو دوسرے کے آگے ہاتھ پھسارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں اولیاء گزرے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے؟ کہ ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے اور خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب سورہ انعام کی ایک آیت ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اس کا سارا ترجمہ ہے، اور وہ اپنے بندوں پر جلالی شان کے ساتھ غالب ہے، وہ تم پر حفاظت کرنے والے نگران بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اسے ہمارے رسول وفات دے دیتے ہیں، اور وہ کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اس ذہن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور جنگی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک کشفی نظارہ تھا، اس کو ظاہر پر محمول تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی اور وہ امین تھا، اسی کا فرض تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، اور یہ کشفی نظارہ دکھایا گیا تھا، یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے قرآن اتارا ہے اس نے جبرائیل کو آپ کی حفاظت پر مقرر فرما دیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی ہیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور اتنی شدت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ میں نے کسی کو ایسی شدت اور بہادری سے لڑتے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی ایک کشفی نظارہ ہے، اس کا ظاہری مطلب یہ نہیں کہ سچ مچ کے آسمان سے اترے ہوئے تھے فرشتے، بلکہ ایک ایسا نظارہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینی مقصود تھی کہ آپ کا پیغام کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگی مہم پر نجد کی طرف گئے کہ حضور صحابہ کے ساتھ واپس آئے تھے، تو وہ بھی حضور کے ساتھ واپس لوٹے۔ قافلہ دوپہر کو ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں بہت سے کانٹے دار درخت تھے، آپ نے وہیں پڑاؤ فرمایا اور لوگ بکھر کر مختلف درختوں کے سائے میں آرام کے لیے چلے گئے۔ حضرت ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے۔ اچانک کیا سنتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اعرابی کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سوتے میں مجھ پر میری تلوار سونپ لی تھی، اور جب میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں لہرا رہی تھی۔ یہ کہنے لگا کہ تجھے مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اسے کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سوتے جاگتے حفاظت فرماتا تھا، اور اتنا کامل یقین تھا اللہ کی حفاظت پر کہ ایک اعرابی تلوار سوتے سر پہ کھڑا ہے، پوچھتا ہے کون تجھے بچا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ لیٹے لیٹے کوئی بھی تردد ذرہ بھر بھی نہیں ہوا۔ تو خدا کی حفاظت تو ہے، پر حفاظت پر اتنا کامل یقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اس کی کوئی نبی دنیا کی کسی نبی کی صورت میں نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان جب سے پیدا ہوا ہے اپنی نوجوانی کے سامان مہیا کر رہا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کئی دوائیں تلاش کی، جب کچھ چارہ نہ دیکھا تو بیوی کو اپنا جوڑا بنایا تب میں نہ رہوں تو اولاد رہے، لیکن خدا فرماتا ہے میرے ہی بچانے سے بچتے ہیں،
اس کا ثبوت یہ ہے اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، جب موت آتی ہے ہمارے فرشتادے روح قبض کر لیتے ہیں، مگر روح کو فنا نہیں، اس لیے فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہاں آخرت میں بھی نجات خدا کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے ثبوت میں دنیا کی مشکلات کی نجات کے لیے فطرت کی گواہی پیش کی ہے۔ اب سورہ ہود کی آیت 58، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ بس اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہیں وہ سب باتیں بتا چکا ہوں جن کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے کہ انتہائی خطرناک مواقع پر سب سے آگے لڑنے سے آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ خطرناک جنگوں میں بھی سب سے آپ آگے رہے، لیکن کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک قرآن کریم کی وحی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک میری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اتنے بڑے خطرات میں سے آپ کا گزر کے جانا اور وحی کا مکمل ہو جانا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک عظیم شان ثبوت ہے، جس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس صورت میں ہے تو اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہیں وہ سب باتیں پہنچا چکا ہوں جن کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا۔ اب جو باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں سورہ ہود کے نزول تک وہ آپ نے سب باتیں پہنچا دی تھیں، اور اگر تم پھر جاؤ تو خدا میرا اللہ تمہارے سوا دوسری قوم کو مقرر کر دے گا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ یہ وحی مکمل نہ ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت نہ فرمائے۔ اب سورہ رات کی آیت 12، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے چلنے والے محافظ مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ہے یحفظونہ من امر اللہ، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک درس کے دوران یہ بتایا کہ اس کا ایک مطلب ہے جو اس سے پہلے روشن نہیں ہوا۔ من امر اللہ کی بجائے عربی محاورہ ہونا چاہیے بے امر اللہ۔ اللہ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ بے امر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من امر اللہ اس وقت استعمال ہو سکتا ہے جب اس کے دونوں معنی بیک وقت لیے جائیں کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کے اذن کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے درس کے دوران اچانک جس طرح بند ہو جاتی ہے میری نظر، اس موقع پر بے اختیار یہی ایک مضمون میرے سامنے آیا، اور جب میں نے اس کی گہرائی پر غور کیا تو دیکھا کہ واقعتاً اللہ کے حکم سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ پھر ہے یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے تبدیل نہ کریں۔ یہاں اچھی سے بری حالت مراد ہے۔ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نصرت عطا فرماتا ہے، کوئی نور عطا کرتا ہے، تو جب تک وہ خود
اس سے منہ نہ پھیر لیں تو قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان کی حالت تبدیل کرتا ہے، پہلے نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اس کی مان بات تو یہ ہے اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، پھر جب وہ اپنی حالت خود تبدیل کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جس کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود کسی قوم پر برائی نازل نہیں کرتا اپنے ارادے سے جب تک پہلے وہ اپنے ارادے سے اپنے پر برائی نازل کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ فلا مرد لہ، جب یہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فما لہم من دونہ من وال، اور خدا کے سوا، اب دیکھ لیجیے، ما لہم من دونہ من وال، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی خلیفہ مقرر ہوا ہے مگر اس کے لیے دو خفیہ محافظ ہوتے ہیں۔ ایک اس کو نیکی کی تحریک کرتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اور دوسرا اس کو شر کی ترغیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انبیاء پر وہ شر کی ترغیب دینے والا غالب نہیں آیا کرتا، لیکن وہی اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچا لیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے کہ اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملو نے ارادہ کیا کہ حضور کو شہید کر دیں، اور جب حضور کے قریب پہنچے تو آپ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فضالہ؟ عرض کیا حضور ہاں میں ہوں۔ فرمایا خدا سے مغفرت مانگو، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھا جس سے اس کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں کہ حضور کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ مجھ کو ہو گئی۔ تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تھا جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جو خونی دشمن تھے وہ جان فدا کرنے والے، نثار کرنے والے لوگ بن گئے۔ غزوہ احد کا حضرت ابو طلحہ کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے مقرر فرماتا تھا، کشفی طور پر تو فرشتے بھی تھے اور ظاہری طور پر عملاً بھی فرشتہ وجود لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ عجیب واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا ہے۔ حضرت کے سامنے اس طرح ڈھال سے آڑ کیے سینہ تانے کھڑے تھے کہ آپ کی طرف جو تیر آئے اس کی آماج کا وہ خود بنے۔ اپنے ہاتھ جوش میں یہ شعر بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، نفسی لنفس کل فدا وجہی لوجہ کل دفاع، کہ میری جان آپ کی جان پر قربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرہ کی سپر ہو۔ آپ تیر دان میں سے تیر نکال کر ایسا جوڑ کر مارتے کہ دشمنوں کے جسم میں تبس ہو جاتے، وہ تیر دشمنوں کے جسم میں تبس ہو جاتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تماشا دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے تو حضرت ابو طلحہ حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے اور کہتے نہری دونا نہرک، کہ میرا گلا آپ کے گلے سے پہلے آگے ہے، یعنی آپ کی حفاظت کی خاطر میرا گلا آپ کے گلے سے آگے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جان ساری اور سروشی سے خوش ہو کر فرماتے کہ فوج میں ابو طلحہ کی آواز
100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے احد کی نہایت پابندی سے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ احد میں حضرت ابو طلحہ نے احد میں نہایت پابندی سے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ وہ بڑے تیر انداز سے اس دن 2-3 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اس وقت ان کے سامنے 2 قسم کے خطرے تھے، ایک مسلمانوں کی شکست کا خیال، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مسئلہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش اس وقت صرف چند آدمی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے اس جانساری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کہ جس ہاتھ سے بچاؤ کرتے تھے وہ شل ہو گیا مگر انہوں نے اف نہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت ابو طلحہ کا ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے معروف ہو کے جس طرح فالج ہو جاتا ہے لٹکا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں میدان جنگ میں مقداد بن اسود کے ساتھ اس غرض سے ہو لیا کہ میدان جنگ میں میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں۔ اس دوران وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا حضور کافروں کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں۔ اس پر مقداد نے کہا یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ اس پر حضور کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کی جانکاری جو ہے یہ یاخذون من امر اللہ کے مطابق ہے، حیرت انگیز قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک سورہ یوسف کی 63 آیت، قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ، کیا میں تمہارے سپرد کروں اس کو اس طرح جس طرح تمہارے سپرد اپنے بیٹے یوسف کو کیا تھا اس سے پہلے؟ اصل میں مجھے تمہاری حفاظت کا کوئی بھروسہ نہیں، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے محاورتاً کو کہہ دے کہ اللہ کی حفاظت میں، مراد یہ ہے سچے دل سچی جان سے ہر قسم کے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انسان خدا کے سپرد کرے کہ تو ہی میری حفاظت کرنے یا میرے اولاد کی حفاظت کرنے والا ہے، تو بلا شبہ خدا تعالیٰ ضرور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ الحج آیات 17 سے 19، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستاروں کی منازل بنائی ہیں اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور اس کی ہم نے ہر ایک دستکارے ہوئے شیطان سے حفاظت کی ہے، سوائے اس کے جو سننے کی کوئی بات اچک لے تو آگ کا ایک شعلہ، ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اب آپ جو شہاب ثاقب کو دیکھتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے حفاظت کا انتظام ہے۔
وہ جو شعلہ ہے وہ اس لیے انسان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس شعلے کے ساتھ وہ بڑا بھاری پتھر کا ٹکڑا جل کے خاک ہو جاتا ہے. تو یہ فصاحت و بلاغت ہے قرآن کریم کی کہ اس کے پیچھے شعلے کو لگا دیا، جیسے شعلہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو اور اس وقت تک بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ جل کر خاکستر نہ ہو جائے. اور یہ نظام جو ہے یہ سماع دنیا کا یہ حیرت انگیز ہے. تمام ریڈیائی لہروں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. 7 آسمان ہیں زمین کے اوپر. ان 7 آسمانوں میں ہر آسمان ایک حفاظت کے لیے مقرر ہے. اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اوزون جو آکسیجن کی ایک قسم ہے جو بہت بھاری ہے، وہ زمین پر رہنے کی بجائے اوپر رہتی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اوزون کے ذریعے آسمان سے اترنے والی ریڈیائی شعاؤں کی حفاظت کی جاتی ہے. اور اگر اوزون اوپر نہ ہوتی تو یہ حفاظت ناممکن تھی. تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ بھاری گیس ہونے کی وجہ سے اس کو نیچے ہونا چاہیے اگر وہ اوپر ہے، اور ہر دفعہ وہ ٹوٹ کے بکھرتی ہے اور گویا اپنی جان فدا کر دیتی ہے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے، اور پھر دوبارہ خدا تعالیٰ کی تدبیر اس کو دوبارہ اوزون میں جوڑ دیتی ہے. یہ بہت ہی باریک اور پیش در پیش نظام ہے. انسان ہر وقت غافل ہے، مگر اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی حفاظت کے لیے سامان کر رہا ہے. اگر یہ سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو انسان کیا زندگی کی کوئی جنس بھی اس دنیا میں بچ نہیں سکتی تھی. اب سورہ انبیاء میں حضرت سلیمان کے تعلق میں یہ بیان ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ. اور شیطانوں میں سے وہ تھے جو غوطہ مارا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور حضرت سلیمان کی خاطر اس کے علاوہ بھی بھاری بھاری کام کیا کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان شیطانوں کی حفاظت کرتے تھے. اب دیکھو شیطانوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ شیطان اگر وہ ظاہری شیطان ہوتا جو آگ کا ہے تو غوطہ مارتے ہی ختم ہو جاتا. اس میں صریح اشارہ ہے کہ وہ شیطان سرکش قومیں تھیں، سرکش قوموں کے افراد تھے. اور جب وہ حضرت سلیمان کی خاطر غوطے لگا کر موتی نکالا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی حفاظت کرتا تھا، ورنہ ان کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ وہ گہرے سمندروں میں اتر کر غوطہ لگا کر موتی نکالتے. اور اس کے علاوہ بھی بھاری بھاری کام حضرت سلیمان کے لیے سر انجام دیتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اب یہ غور طلب بات ہے کہ وہ کون کس قسم کے شیطان تھے جن کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. اور وہ انسانی شیطانی تھے، یعنی سرکش قومیں تھیں. اس کے سوا شیطان کا اور کوئی مقصد نہیں، یعنی ان کو شیطان کہنے کا اور کوئی مقصد نہیں. پھر سورہ سبا 22 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور اسے ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اسے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس سے ممتاز کر دیں کہ اس کے بارے میں شک میں اترا ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض دعائیں اور بعض الہامات جن میں حفیظ اور حفظ کا ذکر ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث ہے وہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر بلکہ 2 حدیثیں ہیں، پھر میں الہامات کی دکھاؤں گا.
دو نہیں بلکہ 3 حدیثیں ہیں شاید۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے، میں خدا عظیم کی، اس کی ذات کریم کی، اس کے سلطان قدیم کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ حضور نے فرمایا بس، میں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا بس، میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص یہ دعا کر مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج سارا دن یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ بہت سی ہیں، ان میں ایک دعا تو یہ ہے کہ پہلے درود پڑھیں، اس کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نوازے، اپنی رحمت مجھے عطا کرے۔ اور رحمت سے مراد روحانی نعمتیں ہیں۔ اور نکلنے کے وقت علامہ افتلی ابواب فضلک، داخل ہوتے الفاظ ہیں اللہم افتلی ابواب رحمتک، نکلتے ہوئے کے الفاظ ہیں اللہم افتلی ابواب فضلک۔ اور ابواب فضلک سے مراد ظاہری دنیا کی دولتیں اور سامانات ہیں، یعنی دنیا داروں والی دولتیں نہیں، مگر نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت عطا ہوتی ہے۔ بس یہ دعا بھی یاد رکھا کریں، اس سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے، اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس دعا کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مالی مشکلات دور فرمائے گا۔ دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ حضور نے ان کو فرمایا اے لڑکے، میں تمہیں چند دعائیہ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھ اور اس کی حفاظت میں رہ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر تو اسے سامنے پائے گا، اور اگر کچھ مانگنا ہو تو خدا سے مانگ، جب کوئی مدد چاہنی ہو تو خدا سے مدد چاہو، اور یاد رکھو کہ سب لوگ جمع ہو کر اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑا ہو، اور اگر یہ جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی ایسی ہو۔ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا کی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا، جس کے ذریعے میں اپنے ننگ ڈھانپتا ہوں، اپنی زندگی میں اس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور پھر یہ دعا کی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا، جس کے ذریعے میں اپنے ننگ ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں اس کے ذریعے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر اپنے پرانے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو اور اسے بطور صدقہ دے دیا، وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی پناہ، اس کی حفاظت، اس کی پردہ پوشی میں ہوگا۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ بیان فرمائی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے کپڑے دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بودے اور کھدے ہو چکے ہوں اور کسی کام کے نہ ہوں تو پھر کسی غریب کو دیے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت واضح طور پر منع فرما رہی ہے اس سے کہ کوئی چیز کسی کو ایسی نہ دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو شرم سے تمہاری نظریں نیچے جھک جائیں۔ تو ہرگز پھٹے پرانے کپڑے غریب کو نہیں دینا چاہیے، اس کو بے شک پھینک دیں، مگر وہ خدا کی خاطر غریب کو نہیں دیے جا سکتے۔ ہاں، پھٹے پرانے کپڑے کی بجائے استعمال شدہ کپڑے ہوں جو صحیح حالت میں ہوں اور ایسے ہوں کہ اگر آپ کو دیے جائیں تو آپ کی نظر شرم سے نیچی نہ ہو بلکہ آپ خوشی سے اسے قبول کریں، تو پھر بے شک آپ وہ کپڑے دے دیا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دیا کرتے تھے غریبوں کو، مگر وہ کپڑے اچھی حالت میں ہوا کرتے تھے۔
اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ قل اللہ حافظ عنایت اللہ حافظ کا. مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ تا خدا کے نور کو بجھا دیں. کہ خدا اس نور کا آپ محافظ ہے. عنایات الہیہ تیری نگہبان ہے. ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں. خدا خیر الحافظین ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اب دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی کتنے خطرناک درپیش تھے. آپ کے تو ایک بھی پہرے دار نہیں ہوا کرتا تھا, ڈیری کھلی رہتی تھی. آج دیکھیں کتنے پہرے دار ہمارے پھر رہے ہیں, لیکن وہ حفاظت جو حضرت مسیح موعود کو کی حفاظت تھی ویسی حفاظت تو نصیب نہیں ہو سکتی کسی کو. سب سے بڑے خطرناک دنوں میں جب کہ لوگ ارادہ کر کے قتل کا قاضیان آئے تو آپ نے ایک پہرےدار کو بھی مقرر نہیں کیا کہ وہ رستہ روک کے کھڑا ہو. بے جھڑک آ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے شان میں آپ سے اپنی حفاظت کرتا تھا. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ایک مسمرزم کرنے والا آیا اور اس نے مسجد میں بیٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مسمرزم کرنے کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ناچنے لگ جائیں گے. اور اس کا خیال تھا کہ جب ناچیں گے تو سب لوگ چتر بتر ہو جائیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے جو لوگوں کے سامنے ناچ رہا ہے. اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پشت سے دو خوفناک شیر نظر آئے جو دہاڑنے کے لیے تیار تھے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. وہ ایسا بھاگا مسجد سے کہ جوتیاں بھی نہیں چھوڑ دیا. بعد میں لوگوں کو توجہ ہوئی اور دوڑ کے اس کے پیچھے گئے اور پکڑا تو پھر اس نے یہ واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے مقرر فرماتا ہے, اور دو جو مقرر ہوتے ہیں یہ بھی عجیب واقعہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ دو اونٹنیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھیں جو ابو جہل کو پھاڑ دینے کے لیے تیار تھیں, اور جیسے دیوانی اونٹنیاں ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو حزب الفضول یاد کرایا اور کہا اس غریب کے پیسے دے دو. چپ کر کے اس نے پیسے دے دیے. تب تعجب سے اس کے ساتھیوں نے بعد میں پوچھا کہ اے جاہل, تم ہم سے تو کہتے ہو کہ مخالفت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت محمد کی, اور ہر پیسہ مار جاؤ ان کا, ہر چیز کھا جاؤ, تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ نظارہ دیکھا تھا. اگر میری جگہ تم بھی ہوتے تو کبھی بھی تم اس حکم کا انکار نہ کر سکتے. بس یا فضون من امر اللہ, یہ مطلب ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کی تقدیر کے خلاف, مگر اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتا ہے اپنے انبیاء کی اور اپنے پیاروں کی. اب علامات ہیں, اور انی ناصروں کا انی حافظوں کا, میں تیری مدد کروں گا, میں تیری حفاظت کروں گا. پھر ہے انا نرید ان نعزک و ناصرک, ہم تجھے عزت دینا چاہتے ہیں اور تیری حفاظت کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک الہام ہے 1900 کا, اللہ حافظہ عنایت اللہ حافظہ, خدا اس کا نگہبان ہے, خدا کی عنایت اس کی نگہبان ہے. ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. خدا بہتر نگہبانی کرنے والا ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے. کفر کے پیشوا تجھے ڈرائیں گے, تو مت ڈر کہ تو غالب رہے گا.
اور 1902 کا ایک الہام ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون انی حفیظ انی مع الرسول یقوم، میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں، میں نگاہ رکھنے والا ہوں، میں حفیظ ہوں، میں اپنے رسولوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے بعد میں ایم ٹی اے کی ڈیجیٹل نشریات کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کے دنوں پہ یہ بہت ہی برکت والا اعلان کرنے کی میں توفیق پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں تو 1996 سے ہی ڈیجیٹل نشریات جاری ہیں، جبکہ گزشتہ سال سے یورپ اور ساؤتھ پیسیفک کے ممالک کے لیے بھی ڈیجیٹل سروس شروع کی جا چکی ہے، اور اب ایشیا، آسٹریلیا اور افریقہ کے ممالک کے لیے یہ نشریات شروع کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس طرح 5 بر اعظموں سے ایم ٹی اے کی ڈیجیٹل نشریات پہنچ رہی ہیں اور سنی جا سکتی ہیں۔ ایک اور شان اعلان یہ ہے، اسکائی ڈیجیٹل سسٹم۔ سیٹلائٹ کی دنیا میں اسکائی ڈیجیٹل سسٹم سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور بہت ہی مقبول ہے۔ اس کے ناظرین کی تعداد کم از کم 60 لاکھ ہے، لیکن اندازہ ہے اور خیال ہے کہ کروڑ تک بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب ناظرین تک ایم ٹی اے کی نشریات پہنچانے کے لیے سکائی کے ساتھ معاہدہ تکمیل پا چکا ہے، اور آج 7 ستمبر 2001 کے جمعۃ المبارک سے یہ نشریات شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان سال اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے جلسہ سالانہ یو ایس سے اور جلسہ سالانہ کینیڈا کی کارروائی براہ راست ایم ٹی اے پر نشر کی گئی۔ اس ذریعے سے انشاءاللہ مختلف ممالک سے لوگ آئندہ مجالس سوال و جواب اور دوسرے پروگراموں میں براہ راست شمولیت کر سکیں گے، اور لائیو نیوز رپورٹنگ بھی ممکن ہو سکے گی۔ شعبہ نیوز کے لیے نئی خبر رساں ایجنسیوں سے معاہدے ہو چکے ہیں۔ ان سال دنیا کی دوسری سب سے بڑی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ فرانس پریس AFP کے ساتھ ایم ٹی اے کا معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب ایم ٹی اے پر تازہ ترین باتصویر خبریں نشر کی جا سکیں گی۔ نیز زنہوا ایجنسی کے ساتھ بھی، جو چینی ایجنسی ہے، اب تصویری خبروں کا نیا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا دے سید منصور شاہ صاحب کو کہ انہوں نے بہت عظیم شان خدمت سر انجام دی ہے۔ اب ساری دنیا میں جو اسکائی ڈیجیٹل کے کروڑوں آدمی ہیں، وہ ذرا سا گھمائیں گے تو اپنے نوب کو، تو اس پہ ایم ٹی اے دکھائی دینے لگے گا، اور ایک دم تو براہ راست اسکائی پر نہیں جا سکتے، کچھ دیر دیکھتے ہیں کہاں آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایم ٹی اے بھی آ جائے گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کے ذریعے اہمیت کا پیغام دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سید نصیر شاہ صاحب کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے، بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور بڑی حکمت سے کام کر رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر